السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ان ينتہوا یغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنت الاولین وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورۃ الانفال کتاب ہدایت جو نازل فرمائی گئی رہتی دنیا کے لیے، اس کے 8 نمبر کا چیپٹر، اس کی آیتیں تھی یہ آیت نمبر 38 سے لے کر 44 تک۔ آئیے اب ہم ان کے معنی و مفاہیم کے قریب ہونے کی کوشش کریں اور اس میں ہمارے لیے جو فنڈامنٹل ہدایتیں ہیں اس کو ہم ڈسکور کریں اور اس طرح سے اپنی زندگی کو، اپنی سوچ کو، اپنی رویے کو اور اپنے ڈیسیزنز کو صحیح کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے نافرمانوں سے کہ اگر وہ باز آ جاتے ہیں اپنی حرکتوں سے تو معاف کر دیا جائے گا انہیں جو کچھ ان کی حرکتیں ہو چکی، اور اگر انہوں نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو ہماری طرف سے بھی پہلے لوگوں کے ساتھ جو مثالیں بن چکی ہیں وہ سامنے آئیں گی، اور جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ ہو اور ہو جائے دین سارا کا سارا اللہ کے لیے، اور اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ جو وہ عمل کر رہے ہیں اس کو واچ کر رہا ہے، اور اگر وہ پلٹ جاتے ہیں تو تم اچھی طرح جان لو کہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے، بہترین پروٹیکٹر، بہترین مددگار، اور اچھی طرح جان لو کہ جو کچھ تمہیں مال غنیمت حاصل ہوا تو اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو تقسیم ہوگا قرابت داروں میں اور یتیموں میں اور مسکینوں میں اور راہ چلتے مسافروں پر یا پبلک یوٹیلیٹی آئٹمز پر۔ اگر واقعی تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہو جو ہم نے نازل کیا ہمارے بندے پر اس فیصلے والے دن جب 2 فوجوں کی مٹبھیڑ ہوئی، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جب تم اس پار کے فیلڈ میں تھے اور وہ اس پار کے فیلڈ میں تھے اور سوار تم سے نیچے کی جانب تھے، اگر تم کوئی وعدہ کرتے تو ضرور تم میں اختلاف پڑ جاتا اس وعدے کے تعلق سے، لیکن اللہ نے پورا کر دیا اس کام کو، اور اگر تم کوئی ٹائم سیٹ کرتے تو اس میں تمہارا اختلاف ہو جاتا، لیکن اللہ کو پورا کرنا تھا اس کام کو جسے ہو کر رہنا تھا، اور اس طرح جسے جان دینی ہے وہ جان دے کھلی دلیلوں پر، وہ زندہ رہے جس کو زندہ رہنا ہے کھلی دلیلوں پر، اور بے شک اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جب اللہ نے دکھایا آپ کو خواب میں انہیں تھوڑا، اور اگر وہ زیادہ بتاتا ضرور پھسل جاتے تم لوگ اور تم میں تنازع پڑ جاتا معاملے میں، لیکن اللہ نے سلامتی رکھی، بے شک وہ سینوں کے بھید بھی جانتا ہے۔
اور مٹبھیڑ کے ٹائم میں اللہ نے تمہیں دشمنوں کو کم دکھایا اور تمہیں بھی کم دکھایا ان کی آنکھوں میں، تاکہ وہ کام پورا کر دے اللہ جس کو پورا ہونا تھا، اور اللہ ہی کی طرف سارے میٹر رجوع ہوتے ہیں۔ ہم نے کوشش کی اپنی جانب سے اور بھرپور کوشش کی کہ ہم اس کے معنی اور مفاہیم سے قریب ہو سکے، اور ہمارے لیے کیا ڈائریکشن ہے وہ اس میں ہمیں دکھائی دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ پہلی ہی آیت شریفہ میں فرمایا نافرمانوں کو کہہ دیا جائے کہ اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو ان کو معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہ یہی حرکت کرتے ہیں تو ایک سسٹم جو ہمارا اول دور سے چلا آ رہا ہے وہی سسٹم لاگو ہوگا، اور اللہ کے سسٹمز تبدیل نہیں ہوا کرتے۔ اسی چیز کو یہاں دہرایا جا رہا ہے کہ اگر وہ دوبارہ حرکت کریں گے تو تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اس وقت بھی تمہارا مولا رہوں گا، تمہارا پروٹیکٹر رہوں گا، اور تم کو میں فتح یاب کروں گا۔ اور اگر تم دوبارہ یہ حرکت کرو گے تو ایک سسٹم ہمارا اول دور سے چلا آ رہا ہے اور وہ سسٹم یہاں لاگو ہوگا۔ اگلی آیت شریفہ میں فرمایا کہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور سسٹم یا دین یا قانون اللہ کا پورا لاگو ہو جائے۔ اور اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو بے شک اللہ جو کچھ وہ حرکتیں کرتے ہیں اس کو واچ کر رہا ہے، اور اگر وہ پلٹ جاتے ہیں تو تم اچھی طرح جان لو کہ اللہ تمہارا مولا، تمہارا پروٹیکٹر ہے، بہترین پروٹیکٹر اور بہترین مدد کرنے والا۔ اس کی فکر تم کو نہیں کرنا ہے، تم کو تو یہ دیکھنا ہے کہ صرف وہ زبان بھی اور قول بھی دیتے ہیں تو تم کو جھک پڑنا ہے، اور بات صلح پر ختم ہونی چاہیے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس آیت میں کہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ یہ فتنہ کیا ہوتا ہے اور جنگ کیوں کرنا ہے؟ جنگ کے بارے میں ہم کوٹ کر چکے ہیں سورۃ الحج 22 نمبر کی سورۃ شریفہ کی آیت نمبر 39 and 40۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ جنگ ہوگی کب؟ جنگ ہمیشہ ہجرت کے بعد ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد بھی ہجرت سے پہلے جو حکم ہوتے ہیں وہ ہے کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو اور اپنے ہاتھ روکے رکھو۔ تم کو ساری قربانیاں دینی ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ ایمان کے خاطر وطن کی بھی قربانی دینی ہوگی۔ اس کے بعد بھی اگر تم سے جنگ اور جدال کیا جائے تو اب تم مدافعانہ جنگ کو جواب دو، اور وہ اس طرح ہو کہ پرمیشن دی جاتی ہے ان لوگوں کو کہ جن کے خلاف ماحول بنا کے رکھا ہے جنگ کا، کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، تو بے شک اللہ ان کی نصرت پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے بغیر کسی قصور کے، اور صرف ان کا قصور یہ کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ اصل فتنہ ہے۔ یہ جو ریلیجیس پرسیکیوشن ہے یہ اللہ کے دین کے خلاف ہے۔ اللہ کا دین تو اس طرح ہوگا کہ لکم دینکم ولی دین۔ تو پھر ایک آیت نہیں ہے، 50 آیتیں ہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب امن اور امان خراب ہوگا اور جب پرسیکیوشن شروع ہوگا تو پھر یہ جنگ اور جدال بھی شروع ہوگا، اور جب یہ جنگ اور جدال شروع ہو تو فتنے کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اور اگر وہ ختم ہو گیا اور ایک نتیجے پہ ہم پہنچ گئے، اس کے بعد تم نے اس چیپٹر کو آگے نہیں بڑھانا ہے، بلکہ اگر یہ خوف ہے کہ وہ دوبارہ یہ حرکت کریں گے تو میں تمہارا مولا ہوں، ہر وقت میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، بشرطے کہ تم میرے لا پر بنے رہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر وہ صلح کی طرف جھکتے ہیں تو تم بھی فوراً جھک جاؤ اور توکل اللہ پر رکھنا، وہ ہر چیز کو سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ اس کی فکر نہ کی جائے کہ آگے کیا ہوگا۔ صلح اگر آ رہی ہے تو وَالصُّلْحُ خیر، صلح میں ہی خیر ہوا کرتی ہے، وہ کر لیا جائے۔ تو یہاں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ریلیجیس پرسیکیوشن ہے تو وہ اللہ کے سسٹم کے خلاف ہے، اور اللہ نے اس دنیا کو پوری اجازت دی ہے
اور اس بات کو کہا جا چکا ہے سورۃ البقرہ میں کہ لا اکراہ فی الدین، دیر شوڈ ناٹ بی اینی کمپلشن، کوئی زبردستی نہیں ہونی چاہیے دین میں. قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. یہی مضمون قرآن شریف میں بار بار آتا ہے. سورت نمبر 10 میں آیت نمبر 99، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اور اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین کا ہر شخص ایمان لے آتا، سارے کے سارے. کیا آپ لوگوں پہ زبردستی کریں گے کہ وہ ایمان لے ہی آئیں؟ اور اس کے علاوہ بھی اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اما شاکر و اما کفورا، چاہے کفر کرے چاہے شکر گزاری والی زندگی اختیار کرے، پوری آزادی اللہ نے دی ہے. سورۃ الکہف 18 نمبر میں فرمایا آیت نمبر 29 میں وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. آپ فرما دیجئے کہ دیکھو تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا، اب جو چاہے وہ ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. کفر کرنے کی پوری آزادی ہے، لیکن کفر کے نام پر جنگ اور جدال نہیں کیا جا سکتا، زبردستی نہیں کی جا سکتی، کمپلشنز نہیں لگائے جا سکتے. کوئرشن اللہ کو پسند نہیں ہے. آزادی پوری دنیا کو حاصل ہونا چاہیے کہ مذہبی آزادی رہے، مذہب چوائس پر رہے. اور اگلی آیت شریفہ میں فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اگر وہ پلٹ جاتے ہیں تو تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم کو تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمہارا مولا ہے اور بہترین پروٹیکٹر، بہترین مددگار. اور اگلی آیت شریفہ میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اچھی طرح جان لو کہ تم جو مال غنیمت تمہیں حاصل ہوتا ہے، وہاں صورت شریفہ کی سٹارٹنگ میں کہا گیا تھا کہ یسألونک عن الانفال. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے انفال کے تعلق سے، وار ریمیننگ جو بچے ہوئے ہیں اور بھاگنے والی فوج جو چھوڑ کے چلے گئی ہے، ان چیزوں کا کیا کیا جائے اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ فرما دیجئے کہ انفال اللہ اور اس کے رسول کے ہوتے ہیں. تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے آپ میں ریفارمیشن کے کام شروع کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اگر تم مومن ہو، اس کے احکامات بھی آ جائیں گے، سب ہو جائے گا، لیکن یہ روز روز کا کام نہیں ہے. جو روز کا کام ہے اس کی اہمیت کو جانو. اب یہاں جو فرمایا تو لفظ غنیمتم آیا. اینی ایکسٹرا پروفٹ اگر کوئی حاصل ہو جائے، کوشش اس کے لیے نہیں کی گئی ہے، لیکن وہ بھی بونس میں اگر آ رہا ہے تو یاد رکھو کہ اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، جو ان مدوں میں خرچ ہوگا. ان مدوں میں ہمیشہ یہی مدیں گنائی جاتی ہیں اور اس کا سیریل بھی یہی ہوا کرتا ہے. اس طرح سوسائٹی کے جو ہیو ناٹس ہیں، کمزور طبقات ہیں، ان تک کہ یہ چیز پہنچنی چاہیے، اور یہ اس طرح پہنچنی چاہیے کہ 1/5 حصہ ان کا اللہ نے طے کر دیا ہے، وہ وہاں جانا ہی چاہیے. ڈسٹریبیوشن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رہے گا، یعنی ڈسٹریبیوشن اتھارٹی کے ہاتھ میں رہے گا، اور ڈسٹریبیوشن ہوگا انہی آئٹمز میں. اس چیز کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ چیریٹیبل ورکس اور وہ چیریٹی کہاں جانی چاہیے، کیسے جانی چاہیے، اس کی مدیں بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں اس کتاب میں. اور کھیتی کی آوک پر کتنی تقسیم ہوگی وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہیں. ہم کو کچھ نہیں معلوم، ہم یہ سمجھتے ہیں بس وہ 2.5% دے دیا، اور وہ بھی کس طرح ہم ادا کرتے ہیں ہمارا دل جانتا ہے. خوشی خوشی نہیں کرتے، اور اس میں بھی راستے دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم بچا کیا لیں. تو کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اس کو چیٹ کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو بڑے جگر کی بات ہو گئی. اللہ بچائے اس طرح کی جگرداری سے ہم کو. نیکیوں کی جو لسٹ دی ہے، سب سے پہلے جو لسٹ آئی ہوئی ہے وہ سورۃ البقرہ میں آئی ہوئی ہے، اور اس کے میں بھی بتا دیا گیا صاف صاف کہ اللہ کو کون سی چیزیں پسند ہیں اور کس سیریل سے بات چلے گی.
آیت نمبر 177 لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تم چہرے کو ادھر کر لو ادھر کر لو، چہرہ بنا لو، کچھ کر لو، اس کے اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت بھی نہیں اور اس کو وہ نیکی گنتا بھی نہیں۔ ولیکن البر، اصل نیکی یہ ہے من آمن باللہ، اللہ کے ساتھ ایماندار ہو، یوم آخرت کے حساب کی اس کو فکر ہو، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے نبیوں پر اس کا ایمان ہو۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ یہ بہت اہم آئٹم ہے۔ وہ تو ایمانیات کا ایک سیکشن ہو گیا، اس کے بعد عمل کا جو سیکشن آتا ہے اس میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ اپنے مال کو اللہ کی محبت میں ان آئٹم میں خرچ کرے، اور یہ پورے قرآن شریف کا طرز ہے اور اسی پر ترغیب دیتے رہتا ہے۔ مجھے بتایا جائے کہ یہ اتنی آیتیں اگر یتیم اور مسکین اور مسافروں کے بارے میں ہمارا عمل ہوتا تو آج ہماری لینڈ میں کوئی غریب ہوتا، اس سائل ہوتا، ہاتھ پھیلانے والا ہوتا، لیکن ہم نے دھیان نہیں کیا۔ ہم نے ایک سسٹم بدل دیا، اس کی سیکوینس بدل دی، جو چیزیں بعد میں آ رہی تھیں اس کو پہلے ہم نے کر لیا، اور جو چیزوں کی کوئی ذکر نہیں کتاب اللہ میں اس چیز کو پھر ہم عمل کرتے ہیں۔ جیسے یہاں سورۃ البقرہ کی سٹارٹنگ میں بتایا گیا کہ اصل نیکی کیا ہے، اسی طرح کے کنکلوڈنگ میں بھی، قرآن شریف کے کنکلوژن میں بھی وہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ سورت نمبر 107 سورہ معاون، بیشتر لوگوں کو یہ یاد ہوتی ہے۔ ہماری تکلیف یہ ہے کہ ہم نہ خود جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، اور عمل ہمارے ہوئے جا رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے حسین اعمال ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم کو دیکھنا چاہیے کہ کتاب اللہ نے کس سیکوینس میں کس عمل کو کتنی امپورٹنس دی ہے۔ اور یہ ہے سورت 107 سورۃ المعاون۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کے حال پر جو دین اسلام کی تکذیب کرتا ہے، اسلام کے خلاف اس کے اعمال ہیں، اور وہ کون ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو اپنے سے دور کرے گا، ولا یحض علی طعام المسکین، مساکین کے کھانے کی طرف اس کو رغبت نہیں ہوگی۔ لوگ بھوکے مر رہے ہوں گے، یہ بریانی اڑا رہا ہوگا، یہ کیسے ہو، کیسی دنیا چلے۔ اب تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ احکامات دیتے ہیں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ دیکھیے کسی یتیم پر قہر کی نگاہ نہ ہو، اور آپ پر آپ کے رب کے جو انعامات ہیں اس کو ذرا ریکلیکٹ کیجئے۔ ایسا دکھائی دے گا کہ اللہ نے بہت اچھا رکھا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی نعمتوں کو کبھی ہم ریکلیکٹ نہیں کرتے، بس ایک شکوہ ہے، ایک شکایت ہے، یہ ہے وہ ہے، پریشانیاں گنا رہے ہیں۔ راحتیں نہیں دیکھتے کتنی دیر رکھی ہیں، راحتیں بھی ہیں، لیکن اس کا دھیان نہیں ہوتا۔ ایک ہاتھ نہیں ہے تو ہم روتے بیٹھتے ہیں، ہاتھ نہیں ہے، اور دنیا میں دو ہاتھ نہ ہوں وہ بھی لوگ ہوتے ہیں، دو پیر نہ ہوں وہ بھی لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ہے، یعنی وی ویئر ڈیزرونگ اٹ، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم ڈیزرو کرتے تھے۔ اللہ چاہتا تو ہم کو بغیر اعضاء کے پیدا کرتا، معذور پیدا کر دیتا، فرسٹ کلاس تو پیدا کیا ہے، اس کا کوئی شکر نہیں۔ جو کھو گیا اسی پہ روتے رہیں، اور جو پاس میں ہے اس کی نعمت کا شکر ادا نہ کریں، یہ پسند نہیں ہے اللہ کو۔ اب ہم اپنے آپ سے ایک عہد کریں کہ جو لسٹ اللہ نے دی ہے نیکیوں کی، اس لسٹ کو ہم ڈھونڈیں گے اللہ کی کتاب میں اور اس پر عمل کریں گے۔ یہ لسٹیں باقی جو ہمارے پاس دوسروں نے تھمائی ہوئی ہیں، یہ لسٹیں بوگس ہیں۔ آپ دیکھیں گے جب قرآن شریف آپ پڑھیں گے اور اس پر غور و فکر کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہاں لسٹ ہی الگ ہے۔ ایسے ہی حلال کی لسٹ الگ ہے، حرام کی لسٹ الگ ہے۔ اللہ نے وہ بھی دے دی، اللہ نے یہ بھی دے دی، ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ ہم دوسروں کے کندھے پر سوار ہونے کا شوق رکھتے ہیں۔ حقیقت میں ہم کو اللہ نے سیلف سفیشینٹ بنایا ہے۔ ہم کو اگر ضرورت ہے تو اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہدایت کی ضرورت ہے، کاش ہم اس کی طرف پلٹ سکیں اور اپنے دین کو ہم قرآن شریف کے مطابق بنا سکیں۔ جو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نہیں ہے آج کی تاریخ میں۔ کیا ہم جاگیں گے؟ نہیں۔ کیا اتنا بڑا رسک ہم لیں گے؟
کیا وہ خطرات ہمیں سامنے جو فیس کرنے ہیں اسے فیس کرنے کی قوت ہے ہم میں؟ اور پھر اتنی تو سزائیں بھی مل رہی ہیں، کیا نہیں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ اب تو جاگنا چاہیے، اللہ کی کتاب کی طرف پلٹنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اپنے اعمال کی سدھر جانا چاہیے ہم نے۔ یا اللہ ہم پلٹتے ہیں آپ کی طرف، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دیجیے، یا اللہ ہمارے راہ آسان کر دیجیے، یا رب ہم سے راضی ہو جائیے اور ہماری مغفرت فرما دیجیے گا۔ وصلی اللہ علی النبی۔